إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ اللہب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سورت کو سورۃ المسد اور سورۃ تبت بھی کہا جاتا ہے۔ لہب، مسد اور تبت تینوں ہی اس سورت کے ورڈز ہیں۔ ترتیب مصحف میں اس کا نمبر 111 ہے۔ ٹوٹل آیات 5 ہیں۔ ترتیب نزول میں اس کا نمبر 6 ہے۔ یہ سورت نبوت کے شروع میں ہی نازل ہو چکی تھی اور نمبر 6 سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری مکمل سورہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ پہلی مکمل سورہ کون سی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی؟ مکمل سورہ، آیات نہیں۔ آیات تو سورۃ العلق، سورۃ القلم، سورۃ المزمل اور مدثر کی پہلے ہی نازل ہو چکی تھی، لیکن سب سے پہلی مکمل سورہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے نازل ہونے کا نمبر 5 ہے اور سورہ لہب کا نمبر 6 ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسری مکمل سورہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ مقام نزول مکہ ہے۔ سورت کے نام جیسے کہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، مسد اور تبت ہے، اور سورۃ اللہب۔ اس سورہ کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے انشاءاللہ ہم اس کی تلاوت سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، کس کے دونوں ہاتھ؟ ابی لہب، ابو لہب کے، وتب اور وہ ہلاک ہوا۔ اس آیت کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ابو لہب کون ہے جس کا یہاں نام کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ آپ میں سے کون جانتا ہے کہ ابو لہب کون ہے؟ جی، ابو لہب قریش میں سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا تھا اور ہمسایہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اور ابو لہب کے گھر کی دیوار ایک ہی تھی۔ مکہ کے بیت المال کی نگہبانی کا کام اس کے پاس تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت پاور تھی۔ ایک تو ویسے ہی قریش مکہ کے لیڈرز تھے، اوپر سے بیت المال کا رکھوالا ہونے کی وجہ سے قریش کے لوگوں میں بھی اس کی پاور زیادہ تھی۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، مطلب عزیٰ کا بندہ۔ عزیٰ کفار کے بڑے بتوں میں سے ایک بت کا نام ہے۔ اس آیت کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ابو لہب کون تھا جس کا یہاں نام کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ کون تھا ابو لہب؟ آپ میں سے کس کو پتا ہے کہ ابو لہب کون ہے؟ جی، ابو لہب قریش میں سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا تھا اور ہمسایہ بھی تھا۔ آپ کے گھر کی اور ابو لہب کے گھر کی دیوار ایک تھی۔ مکہ کے بیت المال کی نگہبانی کا کام اس کے پاس تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت سی پاور تھی۔ ایک تو ویسے ہی قریش مکہ کے لیڈرز ہیں، اوپر سے بیت المال کا رکھوالا ہونے کی وجہ سے قریش کے لوگوں میں بھی اس کی پاور بہت زیادہ تھی۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، مطلب عزیٰ کا بندہ۔ عزیٰ کفار کے بڑے بتوں میں سے ایک بت کا نام تھا جس کی کفار مکہ پوجا کرتے تھے۔ اچھا، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اصل نام عبد العزیٰ نہیں لکھا، بلکہ جس نام سے وہ مشہور تھا ابو لہب وہ یوز کیا ہے۔ کیوں ابو لہب؟ کیوں عبد العزیٰ کیوں نہیں؟ دیکھیں یہاں پر کیا ہے، ابی لہب، ابو لہب یوز کیا ہے۔
عبد العزیٰ اس کا ریل نام نہیں لکھا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک، عبد العزیٰ کا مطلب ہے عزا کا بندہ، بالکل ایسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام تھا عبداللہ، اب اللہ کا بندہ۔ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام عبداللہ اور دوسرے کا نام عبد العزیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا کہ کسی کو قرآن میں عبد العزیٰ کہا جائے۔ یہ قرآن کی شان نہیں ہے کہ کسی کو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا بندہ کہہ کر پکارا جائے۔ عبد العزیٰ ایک مشرکانہ نام تھا۔ دوسرا ریزن کہ ابو لہب یوز کیا قرآن میں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نام بہت مطابقت رکھتا ہے ابو لہب کے انجام سے۔ لہب کا مطلب ہے شعلہ، ریڈ کلر کا بھڑکتا ہوا شعلہ، آگ کا گولا۔ ابو لہب کا ایک تو فیس کمپلیکشن فیئر تھا، اوپر سے اس کی سکن ریڈ تھی، تو اس کا لقب ابو لہب پڑ گیا، اور اس نام پہ وہ بہت فخر محسوس کرتا تھا، کیونکہ جیسے ایک انسان کو کہا جائے کہ تم بالکل آگ لگ رہے ہو، آگ کا شعلہ ہو تم، تو ویسے ہی انسان غرور میں آ جاتا ہے کہ کتنا روب ہے میرا، اور اوپر سے مزاجن بھی وہ ایسا ہی تھا، اور اس نام سے وہ مشہور ہو گیا۔ سب اس کو ابو لہب کہتے تھے اور اس نام کو پسند بھی بہت کرتا تھا، بلکہ کچھ لوگ تو اس کا اصل نام جانتے بھی نہیں تھے۔ ابو کا مطلب ہے باپ اور لہب کا مطلب ہے شعلہ، تو اس نام کا مطلب کیا ہوا؟ شعلے کا باپ۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اس کے کسی بیٹے کا نام لہب تھا اور اس کی کنیت ابو لہب پڑ گیا، نہیں، بلکہ اس کے چہرے کے ریڈ ہونے کی وجہ سے اس کو لقب دیا گیا ابو لہب۔ بالکل ایسے ہی جیسے ابو ہریرہ کو نام دیا گیا ابو ہریرہ، مطلب بلیوں کا باپ، اور حضرت علی کو لقب دیا گیا ابو تراب۔ اسی طرح ابو لہب کا کیا نام پڑ گیا؟ ابو لہب۔ یہ عربوں کا کلچر رہا ہے کہ وہ مختلف نام دیتے ہیں لوگوں کو اور چیزوں کو، اگر ان کو پسند ہو یا کوئی خوبی یا خامی دیکھیں تو فوراً نام رکھ دیتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ بہت پسند تھی اور سورہ فاتحہ کے بے شمار نام رکھتی ہے۔ اسی طرح ابو لہب لقب تھا کیونکہ اس کی سکن ریڈ ہوتی تھی اور وہ آگ کا شعلہ لگتا تھا، اور مزاجن بھی ایسا ہی تھا، تو قرآن میں بھی وہ نام یوز کیا گیا جس کی وجہ سے وہ مشہور تھا، اور اس کا انجام بھی اس کے نام جیسا ہی تھا، تو یہ نام زیادہ مناسبت رکھتا تھا، اسی وجہ سے یہاں عبد العزیٰ کی بجائے ابو لہب یوز کیا گیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ ابو لہب کا نام ہی کیوں یہاں پہ لیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی تو بہت سارے دشمن تھے، لیکن صرف ابو لہب کے نام کی صورت کیوں نازل ہوئی؟ ایسی کیا بات تھی اس شخص میں کہ باقی دشمنوں سے منفرد تھا؟ اور صرف اس کا ذکر ہی نہیں بلکہ اس کا نام بھی سورہ قرآن میں منشن ہوا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت لحاظ سے بہت اہم تھا اور مکہ میں بھی ایک مقام رکھتا تھا۔ پہلا تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا تھا، اور وہ بھی اس بھتیجے کا چچا تھا جس کے والد اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ عرب کلچر میں چچا باپ کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ ایک ہی خاندان ہوتا ہے، لیکن اس نے ایسا کوئی تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رکھا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا، ابو لہب کے گھر کی دیوار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیوار ایک ہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بھی کھانا پکتا یا آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے گندگی پھینک دیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل کر کہتے کہ اپنی ہمسائیگی کا تو خیال رکھو ابو لہب۔ کتنی تکلیف ہے ان الفاظ میں نا۔ تیسرا یہ، اس کی بیوی جمیل بھی مکہ کے ایک دوسرے بڑے قبیلے بنی امیہ کی عورت تھی۔ دونوں میاں بیوی ہی مکہ میں بڑا مقام رکھتے تھے اور طاقت رکھتے تھے، اور مکہ کے لیڈر میں ان کا شمار تھا۔ اتنی طاقت اور استطاعت کے باوجود انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی اور اپنی ساری انرجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دی۔ اور کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ ایک اور چیز عرب کلچر میں بہت عام تھی کہ وہ اپنے قبیلے کے کسی فرد کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر اس سے کوئی
بہت بڑا جرم یا غلطی بھی ہو جائے تب بھی وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے. ان قبیلوں کے سروائیو کرنے کا طریقہ ہی یہ تھا. یہی وجہ تھی کہ ابو طالب نے بے شک اسلام قبول نہیں کیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینا نہیں چھوڑا. اور جب دوسرے قبائل آفر کرتے کہ آپ ہمارا بیٹا لے لیں اور ہمیں اپنا بیٹا دے دیں تو ابو لہب کہتے کہ ہم تمہارے بیٹا لے کے اس کو پالیں اور تم ہمارے بیٹے کے ساتھ ظلم و ستم کرو، ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن ابو لہب نے عربوں کی اس روایت کو بھی توڑ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پروٹیکٹ نہیں کیا. بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں گئے تو پورا خاندان گیا. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے لیکن ابو لہب نہیں گیا. بلکہ وہاں جانے والے ہر قافلے کو روکتا تاکہ وہ ان کو کھانا نہ دے سکیں. انتہا ہے نا. پیسہ ہونے کے باوجود، پاور ہونے کے باوجود اس نے دشمنی میں کوئی کمی نہیں کی. اور کیا ریزن ہے؟ دوسرا، مکہ کے بیت المال کا رکھوالا ہونے کی وجہ سے مکہ کے لیڈرز میں بھی تعلقات رکھتا تھا. بہت سے لحاظ سے اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی طاقت تھی لیکن کبھی مدد نہیں کی. اور یہ کہ ابو لہب ایک بہت ہی بزدل انسان تھا. اوپر سے ایک تو دشمن، اتنا برا دشمن، اوپر سے بزدل بھی بہت تھا. باقی جو مکہ کے لیڈر تھے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو تھے لیکن بزدل نہیں تھے. جیسے کہ ابو جہل بھی بہت بڑا دشمن تھا لیکن وہ بزدل نہیں تھا. کیسے پتا چلتا ہے کہ بزدل نہیں تھے؟ ایسے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو سب جو دشمن تھے وہ لڑائی کے لیے گئے. انہوں نے اگر اس دین سے انکار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو نہیں قبول کیا تو انہوں نے اپنے دین کی خاطر اپنی جان قربان کی. لیکن ابو لہب نہیں گیا. ابو لہب نہیں کیا. بہت بزدل انسان تھا. بلکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی جگہ ایک آدمی آس بن ہشام کو بھیجا کیونکہ اس نے ابو لہب سے بہت سا قرضہ لیا ہوا تھا اور وہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ ابو لہب کا قرضہ واپس نہیں کر سکا. اور جب جنگ بدر میں جانے کا موقع ہے تو اس نے کہا کہ آس بن ہشام، تم نے میرے سے قرضہ لیا ہوا ہے نا، واپس نہیں کیا، تو اب میری جگہ تم جنگ میں جاؤ. بزدلی کی انتہا ہے کہ آگے بڑھ کے لڑ بھی نہیں سکا بلکہ اپنی جگہ کسی اور آدمی کو بھیجا اور آس بن ہشام اس جنگ میں مارا گیا. جنگ بدر جو ہے نا وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے. اور یہ جو سورہ ہے سورۃ اللہب، یہ نبوت کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس کے شروع کے سالوں میں، اور ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال بعد کی ہے. تو اتنے سال پہلے یہ سورت نازل ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی کوئی سبق نہیں سیکھا. ہے نا بدقسمتی یہ کہ ایک سورت نازل ہو چکی ہو، اس کا انجام بتا دیا لیکن اس نے تب بھی توبہ استغفار نہیں کی. اس نے بالکل نہیں سچ مانا بلکہ اپنی بات پہ قائم رہا اور ڈٹا رہا. لیکن وہ کیا ہوا؟ مسلسل مذاق اڑاتا رہا اور آخر ایک دن یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی اور اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو گئے تھے. چلے انشاءاللہ اس آیت کی ایکسپلینیشن پہ جاتے ہیں. تبت، ٹوٹ گئے، یہ 2 ورڈز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہاں پر یہ ہمیں ایک ورڈ لگ رہا ہے تبت، لیکن اصل میں یہ 2 ورڈز ہیں. ایک ہے تبا مطلب تباہی، بربادی، ہلاکت، ٹوٹنا، اور تا ماضی کا صیغہ ہے. کس کے لیے یوز ہوا ہے؟ ابو لہب کے لیے یوز ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ٹوٹ گئے، حتیٰ کہ یہ شروع میں نازل ہوئی ہے سورت، نبوت کے شروع میں، اور اس وقت کچھ نہیں ہوا. لیکن یہاں پہ جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ماضی کا، کہ ہو چکے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، تباہی ہو گئی ہے، بربادی ہو گئی ہے. کیوں؟ یہ ایک پیشن گوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ ٹوٹ گئے، سمجھو کہ تباہی ہو گئی. یدا، دونوں ہاتھ، ابی لہب، ابو لہب کے، وتب، اور وہ ہلاک ہوا. لیکن ابو لہب اس کا بہت مذاق اڑاتا تھا اس صورت کا، اور بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھما گھما کے، جس طرح ہم نے
کلائیوں میں چوڑیاں پہنی اور اپنے دونوں ہاتھ گھما کے دکھاتے ہوتے ہیں نا چوڑیاں، اسی طرح وہ اپنے دونوں بازو جو تھا گھما کے دکھاتا تھا، دیکھو میرے ہاتھ تو نہیں ٹوٹے، میں تو تباہ نہیں ہوا، میں تو برباد نہیں ہوا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز تبا ورڈ سے کیا ہے۔ یہ وہ ورڈ ہے جو ابو لہب یوز کرتا تھا۔ اس کا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ عربوں کا ایک اور کلچر تھا کہ جب بھی انہوں نے کوئی امپورٹنٹ اعلان کرنا ہوتا تھا لوگوں میں تو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاتے، کیونکہ اس وقت مائکرو فونز اور سپیکرز تو نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہماری مسجد میں اذان ہوتی ہے تو سب سنتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ضروری اعلان کرنا ہوتا تھا یا کوئی خطرے کی بات ہوتی تھی تو پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے با آواز بلند نعرہ لگاتے تھے، یا صباحا یا صباحا۔ تو یہ نعرہ سن کے لوگ بات سننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے، اور اگر کوئی ایسی خبر ہوتی کہ جس میں خطرہ ہوتا جیسے کہ شہر میں اٹیک ہونے والا ہے تو وہ پہاڑ پہ جا کے برہنہ ہو جاتے، کپڑے اتار لیتے تھے تاکہ اگر کوئی ان کی آواز نہیں بھی سن سک رہا تو لوگ برہنہ انسان کو دیکھ کے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے لوگ بھاگے چلے آتے تھے کہ کوئی بہت ضروری خبر ہے۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھے، لیکن نعوذ باللہ عربوں کے برہنہ ہونے والی ایکسٹریم کے بغیر ہی لوگوں کو آواز دی یا صباحا، تو قریش بھاگے گئے کہ پتہ چلے کہ کیا خبر ہے، کیا ضروری اعلان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر میں تم سے کہوں کہ ایک فوج تم سے حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا بالکل یقین کریں گے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس کے جواب میں وہاں کھڑا ابو لہب بولا، تبا لک لہذا دعوتنا، مطلب تیرا ستیہ ناس ہو، اس دعوت کے لیے بلایا ہے ہمیں۔ کیا ورڈ یوز کیا یہاں ابو لہب نے؟ تب۔ اس طرح ایک اور جگہ روایت ملتی ہے کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں تمہارا یہ دین قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہیں وہی ملے گا جو باقی ایمان والوں کو ملے گا۔ تو ابو لہب نے کہا، تباً لہذا الدین، اس دین کا ستیہ ناس ہو، ایک ہلاکت ہو جس میں اور باقی لوگ برابر ہوں گے۔ تکبر بہت زیادہ تھا اس شخص میں، اور وہ گمان کر رہا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، انتہائی بڑے خاندان سے ہے، اتنا امیر ہے تو شاید اس کو زیادہ رتبہ ملے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہیں وہی ملے گا جو باقی ایمان والوں کو ملے گا۔ تو کیا ورڈ یوز کیا ابو لہب نے یہاں پہ بھی؟ تبا، یہی ورڈ یوز کیا۔ کچھ لوگوں کی زبان سے نکلتے ہی نیگیٹو ورڈز ہیں نا، پہلے برا بھلا کہتے ہیں دوسروں کو پھر بات کرتے ہیں، ایسے ہی ابو لہب تھا۔ رحم کا جذبہ نہیں تھا اس شخص میں، بات سننے کی اہلیت نہیں تھی اس میں، تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ تبت یدا، ہاتھ ٹوٹ گئے۔ کیا مطلب ہاتھ ٹوٹ گئے؟ یہاں پہ اسپیشلی ہاتھوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ ہاتھ انسانی جسم میں کا بہت اہم حصہ ہے، اور اگر ہم غور کریں تو انسان کتنے ہی کام ہاتھوں سے کرتا ہے، اور ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ پاور ختم ہو جانا، کہ انسان کی پاور ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آیت سٹارٹ بھی تبا ورڈ سے ہو رہی ہے اور اینڈ بھی تبا ورڈ سے ہو رہی ہے۔ یہ ہمیں پڑھنے میں مختلف لگتا ہے کیونکہ ہم اہل زبان نہیں ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، لیکن اگر آپ اس کو الگ کر کے دیکھے جائیں تو یہ آیت سٹارٹ بھی تبا سے ہو رہی ہے اور یہ اینڈ بھی تبا سے ہو رہی ہے۔ اگر یہ اینڈ والا تبا نہ بھی ہوتا نا تو یہ آیت مکمل تھی، تبت یدا ابی لہب، کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، لیکن اینڈ میں ایک اور تبا لگا ہے۔ کیوں؟ دوبارہ کیوں یہ تبا لگا ہے؟ مفسرین نے اس کو ایسے بیان کیا ہے کہ پہلے تبا ابو لہب کی سیاسی پولیٹیکل پاورز کے لیے یوز ہوا ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی اور مکہ کے بڑے بڑے لیڈرز مارے گئے تو اس کی پولیٹیکل پاورز ختم ہو گئیں، مطلب اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کا ساتھ دینے والے مارے گئے، اس کی سپورٹ ختم ہو گئی۔ اور لاسٹ میں جو تبا یوز ہوا ہے وہ اس کی پرسنل لائف کے لیے، اس کی فزیکل ہیلتھ، اور کیا ہے، اس کا غرور اس کے بیٹے تھے،
کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہا کرتا تھا کہ آپ کی نورینہ اولاد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ بہت خوش تھا کہ آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ ایسی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ابو لہب کو بہت فخر تھا اپنے بیٹوں پہ کہ میرے بیٹے ہیں، میرے جانشین ہیں، میرا نام قائم رہے گا ان سے ہمیشہ۔ لیکن کیا انجام ہوا ابو لہب کا؟ بدر کی جنگ کے بعد ایک تو ویسے ہی اس کو بہت صدمہ ملا کیونکہ مکہ کے بڑے بڑے لیڈرز مارے گئے، اور دوسرا صرف کچھ ہی دنوں بعد، ہفتہ ڈیڑھ ہفتے کے بعد، اس کے جسم میں ایک ایسا دانہ نکل آیا جس میں سے سخت بو آتی تھی۔ کچھ مفسرین تو اس کو چیچک کہتے ہیں، واللہ عالم، اور انگلش میں اس کو میلیگننٹ پسچول لکھا گیا ہے۔ اس کے دانوں میں بہت سخت بدبو تھی اور وہ بڑھتے چلے گئے، اور وہی بیٹے جن پہ ابو لہب کو فخر تھا، انہی بیٹوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ دفنایا بھی نہیں۔ مکہ کے سردار ہونے کی حیثیت سے جیسا اس کو پروٹوکول ملنا چاہیے تھا، جس طریقے سے اس کے جنازے کو دفن کرنا چاہیے تھا، ویسے نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو تو عام لوگوں کی طرح بھی نہیں دفنایا گیا۔ کیا ہوا؟ پھر مکہ کے لوگوں نے ابو لہب کے بیٹوں کو باتیں سنانی شروع کی اور طعنے دیے کہ اتنے بھی غیرت نہیں ہے تم لوگوں کو کہ اپنے باپ کو دفنا دو۔ تو پھر انہوں نے یا تو خود لمبی لمبی لکڑیوں سے دھکے دے دے کے اس کو شہر سے باہر نکالا، ایک گھڑے میں پھینکا، اور دور سے کھڑے ہو کے اس کے پتھر پھینکے، اور یا پھر انہوں نے حبشیوں کو ہائر کیا اس کو دفنانے کے لیے، لیکن ذلت کی موت اس کا مقدر بنی۔ یہ ابو لہب کا انجام ہوا، اور یہی اس تبہ کا مطلب ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں شاید کو، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے، فخر سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچائے، آمین یا رب۔ سیکنڈ آیت پہ چلتے ہیں۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ ما نہیں، اغنا کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، و اور ما جو کسب اس نے کمایا۔ مال کا روٹ ورڈز ہے میم یا لام، مائل، اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف مائل ہونا۔ مال کو مائل اس لیے کہا جاتا ہے کہ کس طرف انسان مائل ہوتا ہے، اور مال جو ہے وہ زائل بھی ہو جاتا ہے۔ اور کسب کس کو کہتے ہیں؟ جو جس نے کمایا۔ جب کوئی انسان کسی فائدے کے لیے، منافع کے لیے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے، اس کو کسب کہتے ہیں۔ جیسے کہ مال، انسان اس سے منافع حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی طرح اولاد کو بھی کسب کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان پیدا کرتا ہے کہ اس کے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، اس کو اس سے فائدہ ملے گا، اس کی طاقت بڑھے گی۔ تو اس کسب میں کیا آتا ہے؟ اس میں مال اور اولاد دونوں شامل ہیں۔ لیکن ابو لہب کے لیے نہ تو اس کا مال کام آیا اور نہ ہی اس کی اولاد کام آئی۔ انسان ہمیشہ اس دھوکے میں رہتا ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ پاورفل ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اگر اولاد ہے تو اولاد بھی طاقت ہے، اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ لیکن ودن فیو ایئرز کیا ہوا؟ ابو لہب کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ اپنے انجام پہ پہنچ گیا۔ اگر ہمیں اللہ نے مال دیا ہے تو بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی بندگی کرنی چاہیے، اور اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے تب بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی ہی مدد مانگنی چاہیے۔ آج کے حالات ہمارے سامنے ہیں، کیسے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں ہم سب، کچھ بھی کام نہیں آ رہا نا، کیسے چھپے بیٹھے ہیں ہم لوگ اپنے گھروں میں۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ یہ مال، دولت، اولاد ہمارے کام نہیں آتی نا، ہمیں اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا ہے، ہمیں اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ چلیں تھرڈ آیت پہ چلتے ہیں۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ سَيَصْلَى ان قریب داخل ہوگا، نارن آگ، ذات مارتی، لہب۔ یہ ورڈ ہم نے کہیں پڑھا ہے پہلے؟ کہاں پڑھا ہے یہ ورڈ ہم نے؟ بالکل یہاں پہ پڑھا ہے، لہب۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے وہی جو اس کا نام دیا گیا تھا ابو لہب، وہی ورڈ یوز کیا ہے۔
کیا کہا ہے کہ وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا، شعلہ مارتی ہوئی آگ میں۔ وہی نام جس پہ اس کو فخر تھا وہی اس کا انجام بن گیا۔ فورتھ آیا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ وَامْرَأَتُهُ اور بیوی ہو اس کی، حَمَّالَةَ لادنے والی، حطب لکڑی۔ وَامْرَأَتُهُ بیوی، کس کی بیوی کا ذکر کیا گیا ہے؟ یہ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس عورت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کون تھی۔ اس کا نام ام جمیل تھا، مطلب جمیل کی ماں، لیکن اس کے کسی بیٹے کا نام جمیل نہیں تھا، بلکہ انعام اس کو اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ ایک بہت خوبصورت عورت تھی، اس لیے اس کا نام ام جمیل پڑ گیا۔ اس کا اصل نام تو عروہ تھا اور ایک بہت مالدار، بہت اونچے خاندان سے تعلق تھا۔ قریش کے مقابلے کا ایک دوسرا قبیلہ بنی امیہ سے اس کا تعلق تھا۔ ابو سفیان کی بہن تھی، حسب نسب میں مقابلے کی تھی ابو لہب کے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ شوہر بڑے خاندان سے ہے اور بیوی نہیں ہے، اور کبھی بیوی بڑے خاندان سے شوہر نہیں ہے، لیکن یہ دونوں میاں بیوی دونوں ہی بڑے خاندانوں سے تھے، مکہ کے لیڈر خاندانوں میں سے تھے، ایک دوسرے کے مقابلے کے تھے، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے کے تھے، حسب نسب میں اونچے، دونوں اپنی اپنی جگہ بے انتہا مالدار، حسن و جمال میں اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا دونوں کو، لیکن یہ سب نعمتیں ان کے کسی کام نہیں آئیں اور ان کو اپنے اس برے انجام سے نہیں بچا سکی، کیونکہ انہوں نے کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج سے انکار کیا۔ صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اپنی پوری طاقت لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں۔ اور ابو لہب کے ساتھ ساتھ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ام جمیل کا انجام بھی بتا دیا ہمیں۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو بہت غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ام جمیل کو غصے میں آتا دیکھ کے حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ مجھے اچھے ارادے سے آتی ہوئی نہیں لگ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ ابو بکر آپ فکر نہ کریں، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اور یہی ہوا کہ وہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکی، اور آتے ہی بہت غصے سے پوچھی، کہاں ہے مزمم؟ نعوذ باللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مزمم کہہ کے بلاتی تھی، جس کا مطلب محمد سے بالکل الٹ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے؟ محمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا، praised one، اور مزمم کا مطلب ہے disgraced one۔ اور کہا، میں نے سنا ہے کہ اس نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے، میرے خلاف بات کی ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ یہ کیا ابو بکر نے جھوٹ بولا؟ کیا ابو بکر جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں، ابو بکر نے جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ ام جمیل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں کہا، بلکہ تو اللہ نے کہا ہے۔ یہ صورت کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو وہ غصے سے واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ آپ کے بارے میں بہت برا بول کے گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو مزمم کے بارے میں برا کہہ کے گئی ہے، میں تو مزمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شاندار جواب دیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جو ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ جب بھی کوئی آپ کو برا بھلا کہے اور آپ کے خلاف بولے تو اگنور کر دینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اب پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ وَامْرَأَتُهُ اس کی بیوی، اس کی عورت، حمّا ہے کسے؟ حمل سے ہے، ہا میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے لادنا، بھرا ہوا ہونا۔ حطب لکڑی۔ مفسرین کی مختلف رائے ہیں اس بارے میں۔ ایک کہ وہ رات کو جاتی تھی اور لکڑیاں اور کانٹے اکٹھے کرتی تھی، لاد کے لاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے رکھ دیتی تھی، تاکہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں
تو ان کے پاؤں پہ چپ جائیں تکلیف دینے کے لیے، اور یہ کام وہ خود کرتی تھی، کسی سے نہیں کرواتی تھی، حتیٰ کہ بہت سے غلام ہوں گے اس کے پاس۔ دوسرا کیا ہے ریزن؟ اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ چگلیاں کرتی تھی۔ چگلیاں کیا ہے؟ کسی کے خلاف بولنا اور لوگوں کو بھڑکانا۔ تو یہ کیا ہوا؟ لکڑیاں ڈھونا ہی ہوا۔ جس طرح ہمیں آگ کو بھڑکانے کے لیے اس میں لکڑیاں ڈالنی پڑتی ہیں، اسی طرح لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے اور ان کو بھڑکانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ چگلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک تو اس کا شوہر آلریڈی ایک برا انسان تھا، اوپر سے یہ خلاف بول بول کے اس کو اور بھڑکاتی تھی تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تکلیفیں دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چگلیاں کرنا کتنا برا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایک مسلمان اور ایک مومن کی یہ ہیبٹ نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے بارے میں بھڑکائے۔ تیسری رائے یہ ہے مفسرین کی کہ جس آگ میں ابو لہب جل رہا ہوگا وہاں پہ یہ لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی جہنم میں تاکہ وہ اور جلے۔ واللہ عالم۔ ففتھ نیکسٹ آیا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی رسی ہوگی۔ فی میں جیدی گردن، ہا کس کے لیے ہے؟ اس جمیل کے بارے میں کہا گیا ہے۔ حبل رسی، من مسد کھجور کی۔ اس آیت کی تفصیل میں ایک تو یہ رائے آتی ہے کہ جمیل کے گلے میں ایک بہت بڑا اور قیمتی ہار ہوتا تھا اور لوگوں کے درمیان میں یا دوسری عورتوں کے درمیان جا کے بہت دعوے سے اپنے ہار دکھا دکھا کے بولا کرتی تھی کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنا یہ ہار بھی دے سکتی ہوں، اور لوگوں پہ اس بات کا بہت اثر پڑتا تھا کہ واقعی یہ سچی عورت ہے جو اپنا اتنا قیمتی ہار بھی قربان کرنے کے لیے رہتی ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی لیڈر اپنی عوام کو بے وقوف بنانے میں کہتا ہے کہ میں اپنی جائیداد اور یہ سب کچھ اس مقصد کے لیے خرچ کر دوں گا، تو عوام متاثر ہوتی ہے کہ واقعی سچا ہے، ورنہ کون اپنی جائیداد قربان کرتا ہے۔ لوگ امپریس ہوتے ہیں ایسی باتوں پر، اور وہ اس وقت بھی لوگ ہوا کرتے تھے کہ کیا عورت ہے جو اپنا اتنا قیمتی ہار قربان کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھے گی تو اس کے گلے میں رسی ہوگی اور وہ حیران ہوگی کہ یہ کیا؟ یہ تو غلاموں اور کنیزوں کی نشانی ہے، کیونکہ اس وقت کی کنیزیں اور غلاموں کے گلے میں ہر وقت ایک رسی ہوتی تھی۔ اس کو وہ کام کے لیے استعمال کرتے تھے، باہر ہوتے تو لکڑیاں باندھ لیتے، اس میں بار بار رسی لانے کے لیے گھر میں نہیں آنا پڑتا تھا، تو اسی میں لکڑیاں باندھ کر لے آتے تھے، ان کے لیے آسانی ہوتی تھی، اور یہ ان کے غلام ہونے کی نشانی بھی ہوتی تھی۔ اسی طرح آج بھی عربوں میں کلچر ہے کہ اپنے سروں پہ ایک رسی نما ایک بلیک کلر کا وہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی ان کے پہلے کلچر سے آتا ہے کہ عرب ہر وقت اپنے سر پہ ایک رسی باندھ کے رکھتے تھے جس کو وہ اپنے اونٹ باندھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جب بھی انہوں نے سفر کرنا ہوتا تھا تو وہ رسی کو اپنے اونٹ سے الگ کر کے اپنے سر پہ باندھ لیتے، اور جب بھی انہوں نے رکنا ہوتا تھا وہی اسی رسی سے اونٹ کو باندھ دیتے تھے۔ تو جمیل اس رسی کی مدد سے لکڑیاں اٹھا اٹھا کے لائے گی اور ابو لہب کی آگ میں ڈالے گی۔ وہ ہارٹ جو ہے وہ رسی کی مانند ہوگا۔ چلیں دوبارہ کوئک ریویو کرتے ہیں سورت کا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ ہلاک ہوا، تباہی بربادی اس کا مقدر بنی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور کچھ اس کے کام نہ آیا، نہ تو اس کا مال نہ تو اس کی اولاد جس پہ وہ تکبر اور فخر کرتا تھا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور بہت جلد وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اس دنیا کا انجام تو ہم دیکھ چکے ہیں، اور یہ اس کی آخرت کا انجام بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی وہ لہب شعلے مارتی آگ میں داخل ہوگا۔ جو اس کا نام تھا جس پہ وہ فخر کرتا تھا وہی اس کا انجام بھی بنے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں لادتی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی رسی ہوگی۔ ہمیں اس صورت سے بہت سے سبق ملتے ہیں کہ ہمیں اپنے مال، اولاد اور طاقت پہ بھروسہ نہیں بلکہ اللہ رب العزہ کے پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ اور کیا لیسن ملتا ہے ہمیں اس صورت سے؟ کہ نیبرز کے بہت حقوق ہیں، آپ کے جو ہمسائے ہیں ان کے بہت حقوق ہیں،
ان کو تکلیف دینا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن کبھی کبھی ہم ان سے لا تعلق ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی تکلیف نہیں دے رہے، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، اور ہم بہت اچھے نیبرز ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ کیا یہ ہمسائیگی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بھی تکلیف ہے کہ کوئی ہمسایہ ہم کو پوچھے تک نہیں۔ ہمیں اپنے نیبر سے لا تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور کیا سبق ملتا ہے؟ کہ چغلیاں کرنے اور برائیاں کرنے کا انجام بہت برا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ دوسروں کے خلاف دل کی بھڑاس نکال کر اگر قیامت میں سزا کے ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں وہاں پہ، تو ان باتوں پہ صبر کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا کے مستحق بھی بن سکتے ہیں۔ تو پھر اس دنیا کی وقتی دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ہم آخرت کی ہمیشہ کی ملنے والے جو ریوارڈز ہیں ان کو کیوں ختم کر دیں؟ کتنے گھاٹے کا سودا ہے نا یہ جو ہم کرتے ہیں۔ اور کیا لیسن ملتا ہے؟ کہ ایک انسان کی بیوی اس کے لیے بہت اہم ہے۔ کبھی کبھی انسان خود اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اس کے بیوی اور بچے اس کو حرام کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ اور کیا لیسن ملتا ہے؟ کہ ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، کہ اسلام میں حسب نسب اور خونی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اس لیے جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ آپ کے خاندان میں سے بہت نیک ہے اور جنت میں ہے تو آپ بھی چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ آپ اپنا حساب خود دیں گے۔ انسان کی عافیت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہی ہے، ورنہ تباہی، بربادی اور ہلاکت انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اپنی رحمت سے نوازے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔